بالکل داغ لگا ہے اور ایم کیو ایم کو معافی مانگنی چاہیے تھی. میں تو آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. معافی کس بات کی ہے؟ اور معافی کس بات کی ہے؟ غلط اندازہ لگانے کی. اور ہمیں پتا تھا، کیونکہ اگر ایم کیو ایم فساد کرنے نکلتی اپنی ریلی لے کر تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ نکلتی. جناب بالکل داغ لگا ہے اور ایم کیو ایم کو معافی مانگنی چاہیے تھی. میں تو آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں. معافی کس بات کی ہے؟ اور معافی کس بات کی ہے؟ غلط اندازہ لگانے کی. اور ہمیں پتا تھا، کیونکہ اگر ایم کیو ایم فساد کرنے نکلتی اپنی ریلی لے کر تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ نکلتی. ہم استعمال ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے شرمسار ہیں اور معافی مانگتے ہیں. لیکن ہماری انٹینشن نہیں تھی، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے. جی جی شکریہ. جی ملکیت چھین لی گئی ہے، ملکیت چھین لی گئی ہے. جناب علی اسی بیان کے فوراً بعد حیدرآباد میں وسیم اختر صاحب نے مذمت کی تھی. وہ صاحب کون ہیں؟ وہ صاحب ہیں جو اپنا ضمیر بیچ کر اور بک کر اس تنظیم سے چلے گئے تھے آج سے 30 سال پہلے. وہ صاحب ہیں جن کو کراچی نے مکمل طور پر مسترد اور ناکام کر دیا ہے. آج اپنی ناکامی کی سزا کراچی کے امن کو خراب کر کے دینا چاہتے ہیں. کراچی تو اب پختونوں کی ہاتھ کی چائے کا عادی ہے، کوئی چھڑوا نہیں سکتا اس کو. کراچی میں کوئی معاشی کانفلکٹ نہیں ہے پختونوں اور کراچی کے مستقل باشندوں کے درمیان. جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے. ہماری اور آپ کے ملاپ سے تو کراچی ایسا کراچی بنا ہے کہ جس کو بار بار جس کے سرمایہ کو بار بار جس کے حالات خراب کیے جاتے ہیں تاکہ سرمایہ کہیں اور چلا جائے، ملک کے کسی اور حصے میں چلا جائے. لیکن المیہ یہ ہے کہ سرمایہ جب کراچی کے ساتھ سازش کی گئی ہے، سرمایہ ملک میں نہیں رہا، پھر وہ بنگلہ دیش، ملائیشیا، دبئی چلا گیا، بلکہ کینیا اور یوگانڈا تک چلا گیا. ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تحریک شروع کر کے اس کو متحدہ بنایا تھا. میری 2-3 سال کی جلا وطنی پختونوں اور بلوچوں کے درمیانی گزری ہے، تاریخ گواہ ہے. اسی کوئٹہ میں، خیبر پختونخوا میں اور سرائی کی بینٹ میں اس دور میں بی بی جی کے دوسرے دور میں ہم اس پوری جدوجہد نہیں اس کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنا دیتا. شاید کسی کو پتہ نہ ہو اور میڈیا میں نہ دکھائے کہ جب 2015 کا جو بلدیاتی نظام تھا، بلدیاتی الیکشن تھا، ایم کیو ایم نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس کون تھا؟ ایک ایسا پختون جو 2 میل دور سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ پختون آ رہا ہے، اسلم آفریدی، خیبر ایجنسی کا اسلم آفریدی. وہ ہمارا یعنی 100 میں سے 90 اردو اور گجراتی بولنے والوں کے درمیان ہم نے کسی کو قائد ایوان بنایا تھا تو پختون کو بنایا تھا. ہم نے اسی بلوچستان سے
इसी बलूचिस्तान में जब मैं रूपोश था, यहां मुझे शाहवानी मिला था। जानते हैं आप यूसुफ शाहवानी को? हम यहां से ले गया कराची से, उसको इलेक्शन जितवाया था, एमपीए बनवाया था। तो हम आपके लिए हाजिर हैं और चाहते हैं आपकी और हमारी शराकत से मजलूम कौमियतों के लिए भी, लापता होने वाले जैसे घिनौने वाक़यात पर भी, कानून की बालादस्ती पे भी मिलकर जद्दोजहद और मिलकर मौक़िफ़ अपनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। I don't think so. कोरोना और उसके बाद के बैरूनी हालात ने भी महंगाई के लिए हालात पैदा कर दिए, लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी ये होती है, महंगाई किसी भी तरह से हो रही है और किसी भी वजह से हो रही हो, उसको सतह गुर्बत से नीचे रहने वालों को के लिए खुसूसी इंतजामात किया जाए ताकि वो महंगाई के हाथों कुचले ना जाएं। और यही हम बार बार वज़ीर आज़म से कहते रहें कि आपने जो वादा किया था उसमें सबसे बड़ा वादा ये है, कोई रास्ता निकालें, कोई इरादा, और मुश्किल नहीं है जनाब आली। खरबपति जागीरदारों से आप एक पाई का टैक्स नहीं लेते, आप इनडायरेक्ट टैक्स कम करें और डायरेक्ट टैक्स सनतकारों पे लगाएं, सरमायादारों पे लगाएं, जागीरदारों पे लगाएं, ताकि उसको तालीम के लिए, सेहत के लिए और गरीब लोगों, गरीब तबके को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हम आपसे आज एक और दरख्वास्त करते हैं आपको क्लास, आपको जो कानून साजी करानी हो वो हम तक भेजें। हम अपनी सियासी ज़रूरत से और मसलियत से बालातर होकर उसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने मेरी पूरी तकरीर सुनी होगी, वज़ीर आज़म साहब से हमने की थी कि हम, और वो ये जी कैबिनेट में बिल्कुल हैं, और किसी दिन हम वो भी दिखाएंगे कैबिनेट के फैसलों के ख़िलाफ़ जो नोट होता है उस पर एमक्यूएम ने कहाँ, ये भी एक तारीख़ी डॉक्यूमेंट होगा, किसी दिन दिखाएंगे आपको। महंगाई बिल्कुल है। हाँ, इमरान खान साहब की इस हुकूमत में मजमूई तौर पे तकरीबन 9.25% महंगाई में इजाफा हुआ। जरदारी साहब के दौर में तकरीबन 3.5 से 14.25% महंगाई में इजाफा हुआ था। महंगाई वक्त के साथ इजाफा होता है, लेकिन हर माशरे में हो रहा है। जहां मजबूत माशरे कमज़ोर तबकात के लिए कानून साजी करते हैं और कमज़ोर माशरे मजबूत लोगों को, मजबूत कम्युनिटी की, मजबूत अफराद की लिए कानून साजी करते हैं। हम अलमिया ये है, अफसोस की बात यह है कि हमें तस्लीम करने लेना चाहिए। हम एक कमज़ोर माशरे में, एक जालिम माशरे में,
ایک جاگیردارانہ معاشرے میں جو جبر سے جہالت میں پلتا ہے اس میں ہم رہتے ہیں. اسی کے لیے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے اپنے حصے کی تو تبدیلی لیا ہے. آج بھی اتنے آپریشنز کے بعد, اتنے قتل عام کے بعد, اتنے لوگوں کی لاپتہ ہونے کے بعد الحمدللہ پاکستان کے ایوان کا ایک ٹکڑا ایسا ہے, چاہے ہم 7 بیٹھے ہوں یا 27 بیٹھے ہوں, جہاں پہ پیشہ ور سیاست نہیں ہوتی. پیشہ ور سیاست ہوگی, سیاست بزنس ہوگی. ان کے لیے سیاست ان کا کاروبار ہے, اور اس کاروبار میں, اس بزنس کے لیے ہم جیسے لوگوں کو کہتے ہیں دس از نن آف یور بزنس. آپ کاروبار کی اس منڈی میں یہ اپنے بچوں کو اتارنے کے لیے ان کا حسب و نسب تک تبدیل کر دیتے ہیں. آئیے منع کیجیے اپنی اپنی جن پارٹیوں میں کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتے کو سربراہ بنانے اور لیڈر بنانے کی رسم ختم کی جائے. بہت بہت شکریہ. جناب, پاکستان لگتا تو یہ ہے, مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے آپ کی موجودگی میں, کہ پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے, یہ اہم بات کر رہا ہوں, پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنی پولرائزیشن بڑھے گی. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں, آپ اس پولرائزیشن کی وجوہات کو تلاش کریں اور اس کو ایڈریس کریں پاکستان کے حکمران, اور خاص طور پہ اصل حکمران. اور ایک نیا عمرانی معاہدے کی جانب پاکستان بڑھ رہا ہے, جو کہ صوبوں کے بجائے لگتا ہے قومیتوں کے درمیان ہونا ہے. جب تک پاکستان میں تمام لوگوں کو برابر کا وفادار, برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا, پاکستان کے غریبوں کے درمیان پارٹنرشپ نہیں ہوگی, پاکستان اسی طرح رینگتا ہوا چلتا نظر آئے گا. لوگ لاپتہ ہوتے رہیں گے. ہمارے 92 سے لے کر 96 تک تقریباً 27 افراد اس زمانے میں لاپتہ ہوئے تھے. جب ہم نے اصرار بڑھایا تو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت نے ہمیں بتایا کہ ہم نے سب کو مار کر مارگالا کی پہاڑیوں میں دفن کر دیا. ہم آج اپنے 125 ساتھیوں کے لیے پھر تلاش میں لگے ہوئے. مائیں ان کی تلاش کر رہی ہیں, ان کی بیوائیں ہمارے پاس آتی ہیں, ہمارے پاس جواب نہیں ہے. پاکستان کے ضمیر کے پاس جواب نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کے پاس جواب نہیں ہے, پاکستان کے نظام انصاف کے پاس جواب نہیں ہے. آئیے مل کر ان جوابوں کو تلاش کریں. جناب, لندن کی عدالت میں جو جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لندن عدالت سے فیصلہ ہوا ہے وہ پاکستان کی حکومت اور ریاست کو اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے ان کے پر بننے والے کسی مقدمے کی وجہ سے نہیں کیا تھا. ہماری جو بنیاد تھی پاکستان, اس کے خلاف ایک نعرہ لگا تھا, ورنہ ڈر کے کرتے تو 92 میں اتنا بڑا فوجی آپریشن ہوا تھا, ان کو چھوڑ دیتے. الزامات تو لگتے رہتے ہیں. ہم نے اس نعرے پہ جو ہم نے اپنی خود کانوں سے سنا ہے, اس پہ ہم نے ان سے علیحدگی اختیار کی تھی, اور وہ موجود ہے علیحدگی. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی کئی بار فضا قائم ہوئی ہے, جب اپوزیشن کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا تو عدم اعتماد کہاں سے لائیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।